السلام علیکم ناظرین، دریا چناب کے حوالے سے جو ہے وہ تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب سمیت ملک کے بہت سے علاقوں پر جو وقفے سے بارش کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے، اور 20 اگست تک یہ اسی طرح سلسلہ ملک کے مختلف علاقوں پر جاری رہے گا۔ رات کے بھی شمالی پنجاب، لاہور سمیت گوجرانوالہ، اس کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، ان علاقوں پر اچھی بارش دیکھنے کو ملی۔ دریا چناب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر جو ہے وہ جو پانی بھارت نے چھوڑا تھا، صرف چند گھنٹوں کے بعد جو سا ہے وہ پانی ہیڈ مرالہ پر جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ جس کا جو الرٹ جاری کیا گیا ہے وہ 2,50,000 کیوسیک کا ہے۔ اب یہ مزید کیونکہ ان علاقوں پر بارشیں جاری ہیں جہاں سے یہ دریا جموں و کشمیر کے علاقوں سے نکلتا ہے، یہاں پر بھی بارشیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت سے یہ دریا ہو کر پاکستان میں آتا ہے تو یہاں پر بھی بارشیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کی حدود سے جن علاقوں سے یہ دریا گزرتا ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ پچھلے 12 سے 24 گھنٹے اچھی بارش دیکھنے کو ملی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو پانی ہے اس کے جو بہاؤ ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر آنے والے دنوں کی بات کریں تو فی الحال جو الرٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے آنے والے 2 سے 3 روز کے لیے، کیونکہ آنے والے 2 سے 3 روز جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ دریا چناب میں جو پانی ہے وہ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا ہے، کیونکہ بھارت نے اس دریا کے اوپر بے تحاشا جو ہے وہ ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور وہ تقریباً زیادہ تر جو ڈیم ہیں وہ چھوٹے ہیں، اور ان کے فل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پانی دریا چناب میں چھوڑا گیا ہے، جو کہ آج رات یا صبح تک جو ہے ہیڈ مرالہ پر پہنچے گا۔ اس کے علاوہ وہ ہیڈ کھانڈگی اور ہیڈ قادر آباد، ان علاقوں کو تو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، لیکن اس سے اگر آپ آگے چلے جائے جھنگ اور چنیوٹ کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ کافی زیادہ حرکت میں آئی ہے، اور دریا چناب کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہاں سے جو رہائشی علاقے ہیں وہاں سے جو لوگ ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو راوی کے حوالے سے بتاتا چلوں، آج ہفتے کا روز ہے، راوی کی جو صورتحال اس ٹائم پر وہ بھی کافی زیادہ جو پانی ہے وہ شدرہ کے مقام پر داخل ہو رہا ہے، جسر کے مقام پر، اس کے علاوہ ہیڈ بلو کی یہاں پر بھی جو پانی کی آمد ہے اس میں تیزی آئی ہے۔ اگر بات کریں لاہور کے حوالے سے، کیونکہ یہ دریائے راوی جو ہے وہ یہ لاہور کے بالکل کنارے پر بہتا ہے، تو پچھلے سال 2023 میں بھی جو ہے وہ یہ بابو صابو کا جو علاقہ ہے یہاں پر جو پانی ہے یہ دریا سے باہر آیا تھا، تاہم ابھی بھی وہاں پر جو حفاظتی بند ہے وہ تو بنائے گئے ہیں، لیکن اگر یہاں پر مزید تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے، کیونکہ بھارت میں جو ہے وہ انتہائی اچھی بارشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ستلج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، فی الحال ستلج میں جون سا ہے ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا رات کو اضافہ ہوا تھا، اب اس وقت جو ہے وہ پانی نارمل ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے ستلج کے مقام پر۔ لیکن اگر ستلج سے پیچھے جو انڈیا کے علاقے ہیں، بھارتی پنجاب کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو دریا بیاس ہے اس میں جو ہے وہ ندی نالوں میں طغیانی ہے، اور بہت سے بھارتی پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ ڈوبے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی، اس میں نے کہا تھا کہ جو ہوشیارپور اور گجرات کے علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں، اور یہی پانی جو ہے یہ آگے ستلج میں گرتا ہے۔ تو ایک جو دوست ہے میرے انہوں نے کہا جی آپ نے یہ جو کہا ہے گجرات کے علاقوں میں تو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، تو میں آپ لوگوں سے بار بار یہی گزارش کرتا ہوں بات کو جو ہے وہ یا نیوز کو وہ ہے وہ پوری سنا کریں۔ اگر میں بھارت کی گجرات صرف پاکستان میں نہیں ہے، اسی طرح کے بہت سے علاقے ہیں وہ بھارت میں بھی موجود ہیں، تو میں وہ بھارت کی بات کر رہا تھا۔ فی الحال اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھارت کے علاقے ہیں، ہوشیارپور یا چڑھدے پنجاب کے جو علاقے ہیں جس میں گجرات بھی شامل ہے، ان علاقوں پر بھی پچھلے 12 سے 24 گھنٹے اچھی بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور 20 اگست تک یہاں پر بارشیں جاری رہیں گی۔ دریا بیاس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر جو ہے وہ انڈیا کا دریا بیاس کے ارد گرد جو بارشیں ہو رہی ہیں ان کا پانی جو ہے وہ گنڈا سنگھ کے مقام سے داخل ہو رہا ہے، کیونکہ
हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें जारी हैं उसका सारा जो पानी है वो पोंग और भाखड़ा डैम में जमा हो रहा है। फ़िलहाल वहाँ से कोई अपडेट तो नहीं आ रही है कि वहाँ से पानी छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता है। इस तरह का इंडिया की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। ताहम जैसे ही उसकी अपडेट आएगी मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर सिंध के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, कोहे सलमान के जो इलाके हैं यहाँ पर दरिया सिंध ने बहुत तबाही मचाई है। दरिया कोहे सलमान के नाले छाछर के इर्द गिर्द जितने इलाके थे ये सब डूबे हुए हैं अभी तक पानी में। इसके अलावा तरबेला के मुकाम से पानी में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है आज। ताहम अगर आगे की बात करें, क्योंकि यहाँ से जो सैलाबी रेला गुजरा है उसने गुड्डू, सखर और कोटरी इन इलाकों को जो है वो तबाही इसमें मचाता गया है। इससे पीछे अगर बात करें कालाबाग, चश्मा, तो तोंसा इन इलाकों पर तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी। ताहम उधर इस तरह की सूरत हाल बनी। वहाँ पर जो 034 और 035 जो कि कुछ दिन पहले बंद बनाया गया था वो टूटा है, जिसकी वजह से जो गुड्डू और सखर के दरमियान का इलाका है दरिया सिंध के इर्द गिर्द का, उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सड़की जो ज़मीनी रास्ता है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। पूरा एक दिन हो चुका है। वहाँ पर जो है वो राशन उनको पहुँचाया जा रहा है, लोगों के जानवर निकाले जा रहे हैं। ताहम इलाका बहुत बड़ा है, 150 से ज़्यादा जो गाँव हैं वो मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब का कुछ इलाका है, वहाँ पर भी जो है वो कुछ बंद टूटे थे, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर भी राजनपुर, रुझान के जो इलाके हैं यहाँ पर भी सूरत ख़राब हुई थी। अगर मज़ीद आने वाले दिनों पर तरबेला से पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि इन इलाकों पर भी बारिशें जारी हैं, तो फिर सूरत हाल जो सी है वो दोबारा दरिया सिंध की ख़राब हो सकती है। तो हम जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को शहजाद रियाज़ को सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई अब जो अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे।